آ جائیں گے. فارملی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں کہ ہمارے درمیان اس وقت فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے بانی چیئرمین مسرت اعجاز صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی تمام ایسوسیشنز کے نمائندگان موجود ہیں، جس میں ڈی ایچ اے اسلام آباد راولپنڈی سے ریکا کی نمائندگی ہے، ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن کی نمائندگی ہے، اور بیریا ٹاؤن راولپنڈی کی نمائندگی ہے. تو بیسیکلی آج جو یہ پریس کانفرنس کے مین جو بات چیت کرنی ہے وہ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے چیئرمین اعجاز خان صاحب بات کریں گے. جی، راولپنڈی چیمبر سے ہمارے ساتھ سردار تنویر صاحب نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت راولپنڈی چیمبر کی. تو ہم دعوت دیتے ہیں جناب چیئرمین اعجاز خان صاحب. 6 جنوری 2023 کو ہماری سرینا میں جو آل پاکستان ریئلٹر کانفرنس چند چیزیں طے پائیں. میں سب سے پہلے تو آپ پریس کے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. آپ لوگ جس مسئلے کو چاہیں بہت واضح اجاگر کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور جس مسئلے پہ آپ آنکھیں بند کر لیں پورا ملک آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی نمائندگی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. آپ خصوصی طور پر اپنے چینلز اور اخبارات کو یہ ضرور کہیے کہ بزنس کمیونٹی کی شہ رگ ہے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی. یاد رکھیے، ریئل اسٹیٹ چلتی ہے تو بلڈر چلتا ہے، بلڈر کامیابی سے چلتا ہے تو ڈیولپر چلتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے طوطے کی طرح سنا ہوگا 42 انڈسٹریاں، کچھ 70 انڈسٹریاں، اس کے علاوہ کئی پیشے. اور اس تمام عمل کے چلنے میں جو سب سے بڑی مثال ہے کہ پچھلی حکومت میں جب ملک میں کووڈ آیا پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی، لیکن پچھلی حکومت نے یہ ریئلائز کر لیا کہ یار اگر ریئل اسٹیٹ کو چلائیں گے بلڈر چلے گا، بلڈر کو چلائیں گے ڈیولپر چلے گا، ان کے چلنے سے انڈسٹری چلے گی، اور پھر ساری چیزیں بڑے شاندار انداز سے چلیں گی. نتیجے کے طور پر ریئل اسٹیٹ کو بہت بہترین فری ہینڈ ملا پچھلی حکومت میں. اور اس کے عمل میں آپ یہ سمجھیں کہ کووڈ میں ہماری معیشت اتنی شاندار تھی جو عام حالات میں نہیں تھی. ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم اس ملک میں جو دفاتر ہیں ہمارے، وہ تقریباً 2.5 لاکھ دفاتر ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے، اور 10 لاکھ بندہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہے. یہ واحد پروفیشن ہے جو ایک پیسہ لیے بغیر حکومت کے لیے اربوں روپے کا جنریٹ کرتا ہے ٹیکس، اور ملک کی معیشت میں مددگار ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پہ حکومت پاکستان کا ایک پیسہ نہیں لگتا، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو ملک کو اربوں کے حساب سے ہر سال میں دیتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں بھیجا ہوا 75% اپنا اثاثہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں ملک میں زر مبادلہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ریئل اسٹیٹ ہے، اس لیے کہ باہر کے رہنے والے پاکستانی کسی اور کاروبار میں یا ایون اپنے خاندان پہ بھی اعتماد کر کے لیٹ ڈاؤن ہوئے، لیکن باہر رہنے والے جس شخص نے بھی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا 10 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے 10 سال باہر مزدوری کر کے اتنا نہیں کمایا جتنا ریئل اسٹیٹ میں ہمارا پیسہ 10 سال میں پڑا. ایک ملک کی بڑی اہم پروفیشن ریئل اسٹیٹ. حکومت کے ایوانوں میں آج کل ایک نئی چیزیں آ رہی ہیں. جب سے یہ حکومت آتی ہے نا جی، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب قوانین نافذ کرتے ہیں. وہ قوانین جس کی کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے، جو ملک کی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے، جو ایک عام انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، روزگار کے لیے بہتر نہیں ہے. اس قسم کے قوانین ریئل اسٹیٹ پہ ڈالے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہر چیز بیٹھ جاتی ہے. اس وقت ملک کو زر مبادلہ کی یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی شخص مارکیٹ میں $10,000 لینے کے لیے نکلے، آج کے دن میں ناممکن ہے کہ اس کو ملے گا. لیکن جب تک ریئل اسٹیٹ چلتی تھی آپ ایک دن میں $10 لاکھ خریدنے کے لیے نکلیں کوئی ایشو نہیں تھا. باہر رہنے والے لوگوں نے اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں
پہلے اسلام آباد میں اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی کی رجسٹری ہوتی تھی تو اس پہ کوئی 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا تھا. ابھی وہی 1 کروڑ روپے کی اگر پراپرٹی آپ رجسٹر کروائیں تو 14% لگتا ہے. یعنی 1 کروڑ پہ 4 لاکھ، تقریباً دگنے سے زیادہ ہو گیا ٹیکسز. اور پھر یہ جو ہماری حکومتوں میں بیٹھے ہوئے اکانومسٹ ہیں نا، بگ اکانومسٹ، ایک آج کل بڑا کامن لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جی ریئل اسٹیٹ نان پروڈکٹیو. ریئل اسٹیٹ میں پیسے کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں کیونکہ نان پروڈکٹیو ہے. میں ان کی عقل پہ ماتم ہی کر سکتا ہوں. صرف ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور جو چیز بیان کر رہا ہوں اس طرح کی 1000 چیزیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے چلنے سے بلڈر اور ڈیولپر جب چلتا ہے. ایک چھوٹا سا آئٹم ماربل کے جو نکالنے والے کان کنی، اس سے کئی 1000 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. ماربل جب زمین سے نکالا جاتا ہے کارخانے تک ٹرانسپورٹر جو لے کر جاتے ہیں، کئی 1000 لوگوں کا رزق وابستہ ہے. وہ ماربل جب کارخانے میں تیار ہوتا ہے اس میں کئی 1000 لوگوں کا رزق وابستہ ہے. پھر وہ الگ ایک پالشنگ کے لیے جاتا ہے، کئی 1000 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. پالشنگ کے بعد جب وہ دکانوں تک آتا ہے تو راستے میں ٹرانسپورٹ میں 1000 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. جب دکانوں میں پہنچتا ہے تو دکانوں میں 1000 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. وہاں سے سائٹ پر جب آتا ہے 1000 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. اور اس ماربل کو لگانے میں جو 5 لوگ کام کرتے ہیں، مستری، یہ اس میں 1000 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. یہ جو میں نے آپ کو صرف ماربل کا ایک چھوٹا ٹکڑا کہا نا، ایک محتاط اندازے کے مطابق کان سے نکالنے تک، مکان پہ لگانے تک، اس میں کوئی 50,000 لوگوں کا روزگار آ چکا ہوتا ہے. ماربل کی صرف ایک ماربل کی آئٹم ہے. اور آج میں حکومت کو کہوں کہ آپ 50,000 لوگوں کو روزگار دیں، خدا کی قسم گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے. اس ملک میں 50,000 بے روزگار لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتا. اگر میں ریئل اسٹیٹ اور بلڈر کی یہ چیز گنانا شروع کروں کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کا روزگار ہے، تو تمام مور اگر تقریباً 1 کروڑ لوگوں کا روزگار چلتا ہے اگر ریئل اسٹیٹ چلتی ہے. بہرحال حکومت آئی، بہت سارے ٹیکس لگائے. یہ ایک ٹیکس کو کہتے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ڈیم ٹیکس. اچھا، ڈیم ٹیکس یہ کہتے ہیں، ہم ریئل اسٹیٹ کمیونٹی والے اس کو ڈریم ٹیکس کہتے ہیں. جو رات کو بندہ خواب دیکھتا ہے نا کہ جی میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، کنگ بن جاؤں گا، یہ بھی کسی احمد اکانومسٹ کا ایک ڈریم تھا. اور اس کی انہوں نے ٹرانسلیشن یہ کی ہے فرضی انکم. فرضی انکم کیا ہے؟ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، اگر میں نے 5 پلاٹ خریدے کہ آج سے 30 سال کے بعد میں آؤں گا تو میں ان پلاٹوں کے ذریعے کاروبار کروں گا، اور ان پلاٹوں کی مالیت 50 کروڑ ہے. 1% آپ کو انکم ہو رہی ہے، زمین کے ٹکڑے پڑے ہوئے، کوئی انکم نہیں ہو رہی. لیکن یہ تصوراتی ٹیکس ہے کہ جی ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کو. تو اب جو بندے کی بھی پراپرٹی 2.5 کروڑ سے زیادہ انویسٹمنٹ کے طور پر ہے، 1% اس کا وہ ٹیکس ہر صورت ہر سال گورنمنٹ کو ادا کرے گا. جس کے پاس 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے وہ 5 لاکھ روپیہ ہر صورت حکومت کو ہر سال ٹیکس دے گا. نتیجے کے طور پر انہوں نے حساب لگایا کہ کوئی 20 ارب روپے کا ہمیں ریونیو زیادہ حاصل ہوگا. صرف اس ایک کام سے 44 ارب روپیہ ریونیو واپس گیا ہے. اب آپ سوچیں وہ کیا عقل والی بات ہے کہ میری جیب میں 44 روپے کما رہا ہوں اور حکومت کے پیسوں کو آگ لگاؤ، میں تمہیں جدھر لے کے جا رہا ہوں وہاں سے تمہیں 20 روپے ملیں گے. تو کہنے والا کہے گا پاگل ہوں، 44 ارب روپیہ کما رہے تھے، اس کا گلا گھونٹ کر یہ 20-22 ارب کی انویسٹمنٹ کے لیے آ گئے. پھر ایک ان کا ٹیکس ہے جی گیٹ ٹیکس، وہ انہوں نے 5% اناؤنس کیا، اور پھر جب وہ سامنے آیا تو 7% تھا. ہم نے کہا اللہ کے ولی آپ نے ہمیں 5% کہا تھا. کہنے لگے جی ٹائپنگ مسٹیک ہے، وہ جو کلرک بادشاہ تھا نا اس سے غلطی سے 5 کی جگہ 7% لکھا گیا. تو ہم نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہنے جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ 7% ہی دیں گے جب تک قومی اسمبلی یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ ٹائپنگ ایرر ہے. ابھی تک وہ ٹائپسٹ نے وہ کلرک نہیں ملا، وہ جس نے 2% کی غلطی کی تھی وہ آج تک ہی 7% ہے. ان کی غلطی کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. اس کے علاوہ گیٹ ٹیکس میں آپ یہ دیکھیے ایک مدت دی تھی انہوں نے 5 سال، اب کہتے ہیں نہیں. یہ جو آپ کے والد نے آج سے 40 سال پہلے ایک حوالی خریدی تھی، اب آپ کے نام پر آ گئی ہے، آج آپ اس کو بیچنے کے لیے آئے 4 کروڑ کی، تو جناب اس کے اوپر تو آپ ہمیں 8 لاکھ روپیہ ٹیکس دیں گے.
ہاں اللہ کے ولی میرے باپ کی کمائی تھی یار، نہیں ہماری طرف سے آپ کی کمائی 8۔ مختصر یہ ہے سر کہ اس طرح کے ٹیکسز ڈالے گئے ہیں، الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے پاکستان 20 سے 33% کم ہو گئے ریئل اسٹیٹ کے، نتیجے کے طور پر لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اس ریئل اسٹیٹ کے نہ چلنے سے وہ انڈسٹریز جو اس ملک کی بنیاد ہیں، اس ملک کی بنیاد کون سی انڈسٹری ہے؟ بھاری انڈسٹری، جو ہلکی پھلکی چیزیں نا جی کاغذ پین یہ چائنا سے آ رہا ہے، یہ ہماری انڈسٹری آج یونیورسٹی ہم بند کر چکے ہیں۔ اس قسم کی ہلکی پھلکی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو ٹرک میں کنٹینر میں لدی اور کئی لاکھ ادھر آگے، اس انڈسٹریز کا تو ہم آلریڈی اپنی بے پناہ صلاحیتوں اور عقل مندی سے بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ اب جو انڈسٹری بچی ہوئی تھی وہ سیمنٹ کی، ریت کی، بجری کی، سریے کی، جو وہاں سے فیزیبل نہیں آنے کا۔ پچھلی حکومت کی یا پہلے سے اس حکومت کے آنے سے پہلے کارخانے 3 شفٹوں میں کام کر رہے تھے، سیمنٹ کے جتنی بھی ہیں 2 شفٹوں میں کام کر رہی تھی، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مال تیار ہونے کے بعد گودام میں جائے۔ آج یہ حالت ہے کہ وہ تمام کارخانے ایک شفٹوں میں آ چکے ہیں، اور وہ جو مال تیار کر رہے ہیں اسٹور میں جگہ نہیں ہے، جہاں وہ کیش میں چیزیں بیچتے تھے اب وہ ہمیں کہتے ہیں 3 مہینے کا لون دیتے ہیں، 3 مہینے کے کریڈٹ پہ اٹھائیں، 6 مہینے کے کریڈٹ پہ اٹھائیں، ہمارے اسٹور میں جگہ نہیں ہے۔ کارخانہ ایک دفعہ بند ہو کے چلنے میں بہت ٹھیک ٹھاک اخراجات آتے ہیں، نتیجے کے طور پر کارخانوں کے مزدور بے روزگار ہوئے، جو کنسٹرکشن سے وابستہ لاکھوں لوگ تھے بے روزگار ہوئے۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کس عقل مند آدمی نے اس حکومت کو مشورہ دیا کہ اتنے لاکھ لوگوں کا روزگار چل رہا ہے، اتنے اربوں کا آپ کو ریونیو آ رہا ہے، اوورسیز پاکستانی کی آپ کو دھڑ دھڑ پیسے آ رہے ہیں، آپ کے لوکل کارخانے چل رہے ہیں، صرف اس بات پہ کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے ریئل اسٹیٹ، اس کو ذبح کر دو، تو ذبح کر کے ٹیکسز کو 11% پہ لے گئے۔